حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بعد تشریف لائے۔ آپ کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ یہ لوگ یمن کے علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقتور جسم، بڑی عمریں اور اعلیٰ عمارتیں بنانے کی صلاحیت دی تھی۔ قرآن سے دلیل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ سورہ الاعراف 65۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ آپ نے اپنی قوم کو صرف ایک بات کی دعوت دی، صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، مگر قوم عاد نے مذاق اڑایا۔ تم بھی انسان ہو، ہم کیوں مانیں؟ ہمارے پاس طاقت ہے، عمارتیں ہیں، تم ہمیں کیسے روک سکتے ہو؟ قوم عاد کی نافرمانی۔ وہ اپنی طاقت پر مغرور تھے، آسمان کی طرح اونچی عمارتیں بناتے تھے، غرور، گناہ اور ظلم میں بڑھ گئے۔ اللہ کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، اگر تم نہ مانے تو سخت عذاب آئے گا۔ پھر 7 دن اور 8 راتیں تیز زوردار آندھی چلتی رہی۔ وہ اتنے زور سے گرے جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا انجام۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ آپ نے دعوت توحید پوری زندگی دی۔ آپ کا مزار یمن میں بتایا جاتا ہے۔ تاریخی اقوال کے مطابق حدیث میں وضاحت نہیں۔ سبق نمبر 1، غرور اور طاقت پر تکبر کرنے والوں کا انجام تباہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، توحید یعنی اللہ کی عبادت ہی اصل پیغام ہے۔